بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا ناظرین آغاز کرتے ہیں حسب معمول سورۃ بقرہ کی آخری آیات، جنہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کہہ کر امت کے حوالے کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کر آخر تک انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے جو شخص یہ آیتیں پڑھ لے، اس رات کے لیے، اس شخص کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اس طرح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو، وہ سورۃ بقرہ کی ان آیات کو پڑھے بغیر رات کو کبھی نہیں سوئے گا۔ تو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، بے اطمینانی اور بے سکونی کا دور ہے، اضطراب کا دور ہے اور عدم تحفظ کا دور ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی دعا ہے۔ تحفظ کے لیے، حصار کے لیے، مفسدوں کے فساد سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا ورد رات کے وقت کرنا اور اسے معمول بنانا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ تمام اعمال کی ایک صورت ہے، ایک ان کی حقیقت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے ضمن میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ تمام اعمال کی طرح روزے کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت۔ آج میں چند باتیں روزے ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی اور آپ کو بھی ان سے فائدہ ہوگا۔ لعلکم تتقون، اس آیت کا آخری حصہ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جو باتیں روحانی اعتبار سے تمہارے لیے مضر ہیں، تم ان سے بچ سکو۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے۔ ناظرین، ایک بات ہے سمجھنے کی کہ حکم کی علت کون سی مستند ہے، یعنی اس عمل سے کیا مقصود، یہ بات کون بتاتا ہے؟ علت وہی مستند ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ علت وہی مستند ہے جسے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ حق حاصل ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ وضاحت کیجئے، آپ انہیں سمجھائیے ان باتوں کے بارے میں جو کچھ نازل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو احکام کی علتیں وہی مستند ہیں، پکی، اور یہاں علت کیا ہے روزے کی؟ تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ لوگ جی سے گھڑ گھڑ کے علتیں بنانے لگ جاتے ہیں احکامات کی۔ مبلغ علت خود جی سے نہیں بتا سکتا، عالم خود علت سوچ کر نہیں بتا سکتا، قیاس آرائی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، غلط ہوگی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر بات کا فلسفہ بیان کرنا خود جی سے گھڑ کے اور خود عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے۔ اصل علت وہی ہے جو قرآن مجید میں یا حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ نماز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ بھئی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے مسجد میں، اس سے ایک اتحاد ہو جائے گا مسلمانوں میں، اس سے اتفاق ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے ورزش بھی ہو جاتی ہے، وضو کرتا ہے آدمی، مسجد کی طرف جاتا ہے، یا جو نماز کے اعمال ہیں، سجدہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، اس سے ایک ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ خود ہی فلسفے جس طرح اس دور میں اور پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا کہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فلسفہ کیا ہے، تو مصنف بھی اسی طرح لکھنا شروع کر دیتے ہیں، فلسفہ حج یہ ہے کتاب میں۔
فلسفہ نماز یہ ہے، فلسفہ زکوٰۃ یہ ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ پڑھے لکھے دماغ کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک فلسفہ نہیں بتاؤ گے، جب تک علت نہیں بتاؤ گے، ہم عمل نہیں کریں گے. یہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے. کتنے احکامات ایسے ہیں جن کی علتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، فلسفہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ چھوڑ دیں گے. نماز کو اگر کہیں گے کہ بھئی مسجد میں مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا، اس سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. فرض کیجئے اگر مسلمانوں میں ویسے ہی اتفاق ہو جائے تو کیا پھر نماز ختم ہو گئی؟ کیونکہ اب اس کا مقصد کوئی نہیں رہا. روزے کی علت اگر یہ ٹھہرا دی جائے کہ جی اس سے آدمی سمارٹ بھی ہو جاتا ہے، اس سے آدمی دبلا ہو جاتا ہے، یہ پٹڑی سے اتر جانا ہے. اصل کہنے کی بات کیا ہے؟ پوچھنا یہ چاہیے بھئی تم ہو کون؟ خدا کو مانتے ہو؟ اس کے رب العالمین ہونے کا یقین ہے؟ اسے حاکم مطلق، قادر مطلق، دانائے مطلق سمجھتے ہو؟ پھر علت وہی ہے جو اس نے بیان کی ہے. اور وہ لوگ جنہیں ناظرین محبت ہوتی ہے، جو اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے. من شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو اس مہینے میں ہے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، بس ختم. اس سے آگے وہ کچھ نہیں پوچھتے. جسے اس کے ساتھ تعلق ہے، جسے اس کے ساتھ محبت ہے، وہ جب یہ حکم سنتا ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. وہ کہتا آمنا و صدقنا، میں تو ایسا ہی کروں گا. ہے یہ طریقے عاشقی. چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں. یہ محبت میں کمی کی نشانی ہے. سوالات کا پیدا ہونا، علتیں پوچھنا، یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جائے، اس کا فائدہ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ نماز جو ہے یہ اگر ورزش کے لیے پڑھی جائے، اس کے لیے یہ سمجھا جائے کہ بھئی اکٹھ ہو جاتا ہے مسجد میں اور اتحاد ہو جاتا ہے، تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی. یہ جتنے اعمال ہیں دین کے، روزہ اگر سمارٹ ہونے کے لیے، دبلا ہونے کے لیے رکھا جائے وہ روزہ نہیں ہوتا ہے. اس کا ثواب وہ تو غیر کے لیے رکھا گیا، روزہ تو اللہ کے لیے رکھنا تھا. تو یہ علتیں ڈھونڈنا اور بتانا یہ نہ علماء کا کام ہے، نہ مبلغین کا کام ہے، کیونکہ وہ قانون بنانے والے نہیں ہیں. قانون بنانے والا کوئی اور ہے. یہ اسی طرح ہے کہ عدالت میں ایک جج مقدمہ سنے اور فیصلہ کرے کہ بھئی یہاں پر دفعہ 30 لگتی ہے، تو لوگ اس سے یہ سوال کریں اور فریقین اس سے پوچھنے لگیں کہ کیوں دفعہ 30 لگتی ہے، اس کی وجہ بتائیے، اس کی علت کیا ہے. وہ جج کیا کہے گا کہ بھئی دیکھو میں نے یہ قانون نہیں بنایا ہے، میں واضح قانون نہیں ہوں، جس نے قانون بنایا یہ اس سے جا کے پوچھو. مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پر یہ دفعہ لگتی ہے. یہی کام مبلغین کا ہے، یہی کام علماء کا ہے. وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حکم لگتا ہے، یہاں پہ یہ حکم لگتا ہے. پہلے وہ عمل کرواتے ہیں جو مبلغ ہیں، جو علماء ہیں. علتیں بعد میں کبھی خود اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں اس عمل کی برکت سے، اور علتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ خطرناک ہے، کیونکہ کبھی علت سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے. جب نہ آئے گی تو کیا آپ عمل چھوڑ دیں گے؟ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کی علت کہ وہ جو بہیمیت ہے وہ رام ہو جائے، ملکیت غالب آ جائے. یہ ملکیت اور بہیمیت یہ دونوں وہ باتیں ہیں جو میں چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ناظرین ایک دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ روز پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اعمال کی صورت حقیقت، اس طرح روزے کی صورت حقیقت. بھوکا پیاسا رہنا یہ صورت ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے کام سے آدمی بچ جائے. ہر چیز کا روزہ، امساک عن الفعل، کیونکہ اس کا لغوی معنی صوم کا یہ ہے کہ کسی کام سے بچ جانا. تو اس طرح زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے کہ اسے حرام سے بچایا جائے، پاؤں قدموں کا بھی روزہ ہے کہ غیر کے کوچے میں یہ نہ جائیں، یہ اللہ کے کام کے لیے اٹھیں. تو یہ اس کی حقیقت. اور عمل کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب صورت کے ساتھ حقیقت حاصل ہو، وگرنہ عمل ادھورا رہتا ہے. اب بات میں کیا، یہ میں نے تمہید پس منظر بیان کیا، بات میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ایک شیطانی وسوسہ ہے.
شیطان آ کے یہ کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو حقیقت کے بغیر تو عمل ناقص رہتا ہے. شیطان کی چالیں باریک ہوتی ہیں ناظرین. حدیث میں یہ لکھا کہ لیس لہو من صیامہ الا الجوع والعطش، جسے حقیقت حاصل نہیں ہے اس کا روزہ نہیں ہے. کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں آتا ہے. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں تو نماز میں بھی خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. تمہارا تو روزہ بھی ایسا ہے کہ کتنی کوتاہی تم سے ہو جاتی ہے. تمہیں تو حقیقت حاصل نہیں، حقیقت حاصل نہیں تو فائدہ بھی کچھ نہیں. چلو نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو. دیکھیے یہ کتنی خطرناک چال ہے. بات یہ ہے ناظرین کہ جب تک صورت حاصل نہ ہو حقیقت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جسم اور روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، مفہوم اور معنی کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. صورت نہ ہوگی حقیقت تک آدمی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ صورت پہ رہتے ہوئے، جیسی بھی صورت حاصل ہے، صورت پہ رہتے ہوئے حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے. جو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا ہے وہ آدمی 1000 درجے اس سے افضل ہے. جو محض لسانی ذکر کرتا ہے اسے ذکر کی حقیقت حاصل نہیں ہے. جو نماز کی صورت بھی نہیں رکھتا اس سے وہ آدمی کیا کرے گا؟ اسے تو حقیقت کبھی حاصل نہ ہو سکے گی. 1000 درجے افضل ہے وہ شخص جسے صورت حاصل ہے گو حقیقت نہیں ہے. وہ سر جھکاتا تو ہے، کوئی بات تو ہے، اسے کوئی تعلق تو ہے، وہ دن کے وقت بستر سے اٹھتا تو ہے، وضو تو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، سردیوں میں کوئی بات تو ہے جو نیند چھوڑ رہا ہے، جو ٹھنڈے پانی سے وضو، کچھ حیا تو ہے، کچھ شرم تو ہے. وہ اپنی کھوپڑی اس کے حضور اس کے دربار میں جھکاتا تو ہے. اور اس آدمی پہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں. ایک دن آتا ہے اس کی روح بھی جھک جاتی ہے، اس کا دل بھی جھک جاتا ہے. 1000 درجے افضل ہے وہ آدمی جسے روزے کی صورت حاصل ہے اس شخص سے کہ جس کے دل میں کوئی حیا ہی نہیں، جو کھلے بندوں کھاتا ہے، جو کھلے بندوں پیتا ہے، جو عین روزے کے وقت سگریٹ پیتا ہوا پھر رہا ہے. اسے کوئی حیا نہیں، اسے کوئی شرم نہیں. وہ آدمی 1000 درجے افضل کہ گو حقیقت نہیں ہے لیکن صورت اس کے پاس ہے. صورت پہ رہتے ہوئے حقیقت کو ڈھونڈنا چاہیے. ناظرین، اگلی بات اور آخری بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، تاکہ تمہاری روحوں کا تزکیہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس انسان کے اندر چوپاؤں کی صفات بھی ہیں، درندوں کی صفات بھی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی ہیں. یہ جب مغلوب ہو جائے ملکیت، فرشتوں کی صفات، تو آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اب ان صفات کو ابھارنا تھا، غالب کرنا تھا ان دوسری صفات پر. اب اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے. اس کے کئی طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کی مقدار کم کر دو. جو 3 روٹیاں کھاتا ہے وہ 1 روٹی کھانے لگے. ایک اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ لمبی مدت کے لیے روزے رکھوائے جاتے کہ جب تک یہ بہیمیت ختم نہیں ہو جاتی، جب تک نفسانیت ختم نہیں ہوتی، مسلسل روزے رکھتے رہو. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، صرف کھانے کا درمیانی وقفہ بڑھا دیا. آپ نے ملاحظہ کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسان نسخے بتاتے ہیں. کم کھاؤ یہ کہیں نہیں کہا. یہ بھی بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کم، اگر زیادہ کھا لیا سحری میں یا افطاری میں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ بات تو وہیں جا پہنچی. لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. جہاں تک طبی اصول اجازت دیتے ہیں، جہاں تک تہذیب اجازت دیتی ہے، آدمی کھا سکتا ہے. کم کھانے کی کوئی حجت نہیں ہے، بلکہ حجت دوسری طرف ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ من اشبع فیہ صائمن کان لہو مثل اجر الصائم، کہ جو روزہ